آج کا یہ جو ایگزیبیشن ہے القائم ایسوسیٹس اینڈ ڈیولپرس گلگت بلتستان کی جانب سے، یہ ہمارا چوتھا پروگرام ہے لینڈ ایکسپو کے حوالے سے، لینڈ ایگزیبیشنز کے حوالے سے، جو مسلسل 4 سال سے ہم گلگت بلتستان میں کر رہے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹیز کے حوالے سے گلگت بلتستان کے اندر جو ایک بوم آیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بیسیکلی میں تھوڑا سا انٹرو کرواتا جاؤں القائم ایسوسیٹس کے حوالے سے۔ القائم ایسوسیٹس اینڈ ڈیولپرس ایک ریئل اسٹیٹ ادارہ ہے، بلڈر ہے، اور اس ادارے کا قیام جو ہے 2004 میں قیام عمل میں لایا گیا۔ ایک مکمل خالصتاً کمرشل ادارہ ہے۔ اس کا مقصد صرف کمرشل ایکٹیویٹیز کرنا نہیں ہے، ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کو زمین مہیا کرنا، گھر بنا کے دینا، اور اس کے ساتھ جو بے گھر افراد ہیں یا جن کی ضرورت ہے پراپرٹی وہ مہیا کرنا ہے، اور وہ بھی ان شرائط پہ، کیونکہ ملک کے دیگر حصوں کے نسبت گلگت بلتستان کے اندر وہ تھیم نہیں ہے کہ یہاں پہ جو فائل سسٹم ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ جو ٹریڈ ہوتا ہے وہ خالصتاً آپ کے گڈ ول پہ، آپ کا انتقال پہ، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ فردر ہمارے جتنے مزید پروجیکٹ ہیں اس حوالے سے بریف کر لیں ہمارے آڈینس کو۔ محترم محمد علی شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ اس کے سامنے یہ جو روڈ نظر آ رہا ہے، یہ موٹر وے سے یہ روڈ سیدھے آتا ہے، یہ آگے شاپور ڈیم کی طرف چلا جاتا ہے، پیچھے آرمی کا ایریا ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ 60 فٹ روڈ رکھا ہے ہم نے، یہ گیٹ ہے سوسائٹی کا۔ اس کے اندر آپ دیکھیں بجلی کے کھمبے بھی آپ کو نظر آئیں گے، میٹل روڈ بھی آپ کو نظر آئے گا، اندر بھی کنسٹرکشن آپ کو نظر آئے گی، اور سٹریٹ لائٹ بھی لگے نظر آئیں گے۔ روڈ اس طرح 35 فٹ کا رکھا گیا ہے، چونکہ وہاں اس سے کم رکھو تو پھر وہ RDA CDA اس پورے پروجیکٹ کو کینسل کر دیتا ہے۔ چلو آگے چلو وجاہت بھائی، فیز 2 میں آ جاؤ۔ پانی یہاں موجود ہے، بجلی یہاں موجود ہے، گیس یہاں موجود ہے۔ 1 منٹ روکو یہاں پر۔ یہ مین بولیورڈ ہے ہمارا، 60 فٹ روڈ ہے یہ جو اندر جا رہا، اس طرف گھر بنے ہوئے یہ، اور یہ سارے جو پلاٹ بنے ہیں اس میں سے اکثر و بیشتر ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں نے لیے ہیں، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے اپنی DPC وغیرہ کر کے رکھا ہے۔ ابھی انشاءاللہ بہت جلد یہ تعمیرات شروع کرنے جا رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جو گفتگو آپ سے ہوئی، ہم القائم ایسوسیٹ یہ چاہتا ہے کہ ہم ادھر ایک گلگت بلتستان کی ایک آبادی کو یہاں پر ہم لے جائیں، شفٹ کریں۔ بہت سارے GB کے لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ ہم ایک چھوٹا گلگت بلتستان بنائیں۔ دیکھیں 50 کنال میں کتنی آبادی بن سکتی ہے، 100 کنال میں کتنی آبادی بن سکتی ہے، چونکہ یہاں پر رقبہ ہمارے پاس اویلیبل ہے، اور ڈیولپ پروجیکٹ ہے، تیار پروجیکٹ ہے، اور انتہائی سستا ہے۔ آج بھی اس سراؤنڈنگ میں جو زمینیں ملتی ہیں اس سب سے یہ زمین اچھی زمین ہے، کاشتکاری کی زمین ہے، ایگریکلچر لینڈ ہے۔ باقی جتنے پروجیکٹ بنے ہیں سب کے سب بنجر زمینوں کے اوپر بنے ہیں، تو اس لیے ایسی جگہ پھر ہم بار بار تلاش کریں گے تو ہمیں ملے گی بھی نہیں، اتنا زیادہ رقبہ نہیں ملے گا۔ سردار صاحب ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اس علاقے کے لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں۔ آج میں آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہوں، یہاں پر جتنے ہیں آپ سب تعاون کریں۔ تعاون کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زمینیں خریدیں، نہیں، بلکہ جو زمین خریدنے کے پنڈی اسلام آباد کے اندر خواہش مند لوگ ہیں ان کو اس طرف بھیجیں، تاکہ یہاں پر ہم مستقبل میں یہیں پہ بیٹھ کے صوبائی اسمبلی کے بھی الیکشن لڑ سکیں، ناظم ڈپٹی ناظم کا بھی الیکشن لڑ سکیں، اور پھر یہاں اندر قبرستانوں کی زمین بھی ہم نے رکھی ہے، ہاسپٹل بھی ہے اس پروجیکٹ کے اندر، سکول بھی اسی پروجیکٹ کے اندر ہیں۔ تو اس لیے آپ سب کو ہم دعوت دیتے ہیں، آئیں، ہمارے بازو بنیں، ہمارے ہاتھ بنیں، ہمارے کان بنیں، ہماری آنکھیں بنیں، ہماری زبان بنیں، تاکہ ہم سب مل کے اس پروجیکٹ کو جلد از جلد مکمل کریں، اور کوشش یہ کریں گے کہ اس میں کوئی اور
نہ آ جائے، یعنی کوئی پنجابی، پٹھان، سندھی، دوسرا کوئی مطلب اس طرف نہ آئے، یہاں پر خالصتاً گلگت بلتستان کی آبادی ہو، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور آپ سب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئے آپ بھی اس پروجیکٹ کا حصہ بنیں۔ یہ سمنا ٹوس ایک مارکیٹ ہے جوٹیال میں، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ وہ نظر، یہ جو جگہ ہے یہ ادھر سے آگے سبزہ منڈی ہے، سامنے اڈے کا روڈ نظر آ رہا ہے، یہ سمن ہوٹل ہے، مین روڈ اوپر ہے، یہ پھر سمنا ٹوس کی وہ مارکیٹ ہے، سامنے مین روڈ ہے، یہ ہمارا رقبہ ہے جوٹیال کے اندر۔ اس رقبے کے اوپر سارگن ولاز کی یہ سائٹ ہے، لوکیشن ہے، تو اس پہ ڈیمارکیشن وغیرہ بھی کی گئی ہے۔ ادھر کے لیے 3 طرف سے ایکسیس ہے روڈ کا، ایک یہ سمن آٹوز کے ساتھ یہ جو رستہ ہے یہ مستقبل میں یہ منصوبے میں ہے، یہ بڑا ہونے والا ہے، راستہ میٹل ہونے والا ہے، ابھی 22 فٹ کا راستہ ہے۔ ایک راستہ ادھر ہے، ایک راستہ اوپر والا ہے، وہ اڈے کی طرف ہے، اور یہ نچلے سائڈ پہ یہ راستہ ہے، یہ رقبہ ہے۔ اس رقبے کے سنٹر سے بھی ہم نے 16 فٹ کا روڈ رکھا ہے، سنٹر سے 16 فٹ کا روڈ آیا، اس طرف پلاٹس ہیں، اور سامنے اسی جو سارگن ولاس ہے اسی کی اپنی پھر مارکیٹ بھی ہم نے رکھی ہے چھوٹی سی، تاکہ ان کی نیڈ کو پوری کی جا سکے۔ یہ نمبر پلاٹ ادھر 14 ہیں، فی الحال یہاں پر رقبہ ہمارے پاس زیادہ ہے، تقریباً 10 کنال کے قریب رقبہ ہے۔ اس میں سے ہم نے جو پہلا جو ہمارا رقبہ تھا اس پہ ہم نے یہ نمبر آف پلاٹ 14 ہیں، 14 پلاٹ دیے ہیں۔ یہ سنٹر سے 16 فٹ کا روڈ دیا ہے، ایک یہ روڈ ہے، ایک وہ روڈ ہے، 2 سائڈ سے روڈ ہے۔ اچھا، ادھر بھی ہمارا گیٹ لگے گا، ادھر بھی ہمارا گیٹ لگے گا۔ پھر یہ 8 شاپس دی گئی ہیں مارکیٹ کے حوالے سے، یہ 8 نمبر آف دکانیں ہیں۔ یہ دکانوں کی جو سائز ہے وہ 12 بائی 20 ہے، فل سائز کی شاپس ہیں، اور اس کے پیچھے پھر اس کے اندر یہ گھر کے ماڈلز دیے گئے ہیں الگ الگ، یعنی 5 مرلے کے اندر نیچے 2 بیڈ روم ہیں، 2 بیڈ روم اوپر ہیں، 3 باتھ روم ہیں، ٹی وی لانچ ہے، کار پورچ ہے، یعنی کسی بھی طرح کا بہترین جو ایک ماڈل ہاؤس ہوتا ہے اس کا نقشہ اس کے اوپر دیا گیا ہے۔ اس کو ہم آج یہاں پر اس کا باضابطہ طور پہ ہم نے اس کو لانچ کر دیا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے، اور 14 ادھر پلاٹ ہیں، اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس رقبہ ہے۔ اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم وہاں سے آگے فیز 2 کی طرف چلے جائیں گے۔ تو آپ سب کو ہماری دعوت ہے کہ آپ آ جائیں۔ اس میں صرف مسئلہ یہ ہے کہ لوکیشن ایسی ہے کہ یہ مہنگی زمین ہے، اس وجہ سے دوسری جگہوں کی نسبت تھوڑا سا یہاں پر رقبہ جو ہے تھوڑا سا مہنگا ہے، اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے، وہ پھر ہم انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ یہ راحت گارڈن میں بھی ہم نے 5 مرلے پہ شروع کیا تھا، جب ابھی ہم نے اس کا اسٹارٹ لیا تھا تو فرسٹ ٹائم 5 مرلے پہ۔ یہ قراقرم بینک کا ہیڈ آفس ہے، اس ہیڈ آفس کے ساتھ یہ ہمارا روڈ ہے، ایک طرف ان کی 4 دیواری ہے، یہ روڈ ہے، آگے چلے وجاہت بھائی، اڈے کے ساتھ ہے یہ بھی۔ یہاں سے ہمارا پروجیکٹ شروع ہے، یہ ہمارے پروجیکٹ کے اندر کے بنے ہوئے گھر نظر آ رہے ہیں سارے نیچے۔ یہ اس وقت یہاں پر شکریہ، یہاں پر لوگ رہائش پذیر ہیں۔ ہمیں نہایت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے کسی منصوبے کے اندر لوگ گھر بناتے ہیں اور وہاں پر رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ پھر ہم اس کو بڑھاتے بڑھاتے تقریباً کوئی 40 کنال کے قریب اس پروجیکٹ کو 5 کنال سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا، ڈیمانڈ بڑھ گئی، بڑھاتے بڑھاتے آج یہ تقریباً 40 کنال کے قریب یہ سارا پروجیکٹ ہے۔ یہ ہم نے نہیں خریدی ہے، اس کے ساتھ راحت گارڈن کے ساتھ اسی طرح ہم کرتے ہیں کہ ہمارے آس پاس جب ہم پروجیکٹ ڈالتے ہیں، ساتھ والا کوئی ایک پلاٹ بیچتا ہے تو پھر ہم اس کو خریدتے ہیں، اس کو بھی پروجیکٹ کا حصہ بناتے ہیں۔ یہ جگہ خرید کے اس میں بھی ہم نے 14 پلاٹ بنائے۔ اچھا، یہاں پر راحت گارڈن ہم نے جب بنایا تھا تو 12.5 لاکھ روپے کا، 12,75,000 روپے کا ہم نے پلاٹ بیچا تھا یہاں پر۔ آج یہاں پر 30 لاکھ روپے کا پلاٹ نہیں ملتا۔ جو نیا ہم نے رقبہ خریدا یہ پھر ہم نے 25 لاکھ کا 5 مرلہ بیچا ہے اس رقبے کو۔ آگے چلیں وجاہت بھائی، اس میں بھی دیکھیں، سٹریٹ پہ آ جائیں، روڈز پہ آ جائیں نیچے۔ پیچھے آ جائیں یا آگے چلیں۔ ہاں، یہ ایک منٹ ادھر روکیں، ابھی ادھر روکیں۔ یہ
اچھا، ابھی جو ہم نئے پروجیکٹ بنا رہے ہیں، ظاہر ہے انسان اپنے گزشتہ سے سیکھتا ہے۔ یہ جو ہم نے پروجیکٹ بنائے ان سے ہم نے سیکھا۔ ادھر اس وقت ہم نے 14 فٹ روڈ رکھا تھا، تو یہ 14 فٹ روڈ ناکافی ہو گیا کیونکہ بہت آبادی ہو گئی، لوگوں نے گھر بنائے اور لوگ رہنے لگے، تو اب لوگوں کو آنے جانے میں وہاں پر دشواری ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ابھی ہم نے جو اپنے دوسرے پروجیکٹ کے اندر اڈے کے اوپر جو پروجیکٹ لے کے آئے ہیں اس کے اندر 16 فٹ کا روڈ رکھا ہے تاکہ وہاں کے رہائشیوں کو پرابلم نہ ہو۔ اور وہاں پھر پانی کے حوالے سے بھی ہم نے جو شاپس بنائی ہیں اس شاپس کے نیچے وہاں پر پانی کا سٹوریج دیا ہے تاکہ وہاں گرمیوں میں سردیوں میں جب پانی کی قلت ہوتی ہے تو لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ آگے چلو راحت بھائی، اپنا وجاہت بھائی دوسرے پروجیکٹ پہ آ جائیں آپ۔ یہ سارا راحت گارڈن کا، یہ نیچے جتنا ایریا یہ سارا کور ہے، یہ سارا راحت گارڈن کا ایریا۔ یہ دیکھیں یہ لنک روڈ ہیں ہم نے، لیکن ابھی یہ چھوٹے ہو گئے۔ اچھا، یہ تو ہمارے وہ پروجیکٹ ہو گئے جن کو ہم قسطوں پہ بھی دیتے ہیں، نقد پہ بھی دیتے ہیں۔ کچھ کمرشل پروجیکٹس بھی ہیں ہمارے پاس۔ یہ دنیور چائنا یادگار کے بالکل آمنے سامنے ہے۔ چائنا یادگار کا گیٹ ادھر، دوسری سائڈ پہ لے کے آئے۔ یہ ادھر چائنا یادگار کا، اس کے ساتھ ادھر گیٹ ہے، ادھر سامنے ہونڈا کا ایک شو روم ہے، ادھر یہ 3 شاپس ہیں اور یہ 5 شاپس ہیں، یہ بھی فار سیل ہیں۔ مثلا ہم نے آج جو پروگرام کیا اس کے اندر ہمارے علاوہ دیگر جو ہمارے پراپرٹی سے منسلک لوگ، ان کے کمرشل پروجیکٹس تھے، کمرشل جگہ تھی، ان کو بھی ہم نے اس کے اندر شامل کیا تاکہ ایک ہی چھت کے نیچے جوتل سے لے کے گلگت سے لے کے سکر سے لے کے خومر سے لے کے جوٹیال سے لے کے دنیور تک سب جگہ آپ کو وزٹ کرنے کا موقع ملے ایک ہی چھت کے نیچے 1 گھنٹے میں۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے۔ یہ بھی بڑی دکانیں ہیں، یہ 11 بائی 20 کی 22 کی دکانیں ہیں یہ، اور یہ فرنٹ پہ مین اڈے کی طرف یہ 3 شاپس ہیں، 3 4 5 6 7 8 یہاں پر کل شاپس، نمبر آف شاپس 8۔ یہ پوری مارکیٹ فال سیل ہے۔ اگر کسی بھی بھائی کو چاہیے ہوگا آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو ہم ان کے اونر سے آپ کو ملوا دیں گے۔ یہ خومر میں ہے یہ پلاٹ، اے پی ایس سکول سے تھوڑا سا خومر کی طرف آئیں گے تو ایک نیچے کی طرف روڈ ہے، ایک سامنے اوپر کی طرف پہلا افسینے کے ساتھ روڈ آتا ہے، اس کے تھوڑا اوپر جا کے علی مسجد ہے۔ یہ مین روڈ ہے جو نیچے مین روڈ سے اوپر کی طرف آ رہا ہے، یہ اس جگہ میں علی مسجد ہے اس طرف کے بالکل مین روڈ سے 1.5 منٹ کے ڈسٹینس پہ ہے۔ یہ بھی برائے فروخت ہے، اگر کسی بائی کا انٹرسٹ ہو تو آپ ہمارے آفس سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ اس طرح سائیڈوں پہ نارمل میں ہمارے پاس 2 جگہ ہیں۔ ایک جگہ 8 کنال پہ مشتمل ہے، اس کو ہم نے نارمل ریزورٹس کا نام دیا، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے 2 گھر بھی بنائے ہیں، اور باقی ماندہ جنگل ہے۔ یہ پورا رقبہ ہے، اس کے اندر خوبانی کے درخت ہیں، سفیدے کے درخت ہیں، یعنی ہر قسم کا، انگور بھی لگا ہوا ہے، ہر قسم کے درخت ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ ملے آباد ہو جس کے اندر فوراً شفٹ ہو کے ہم اپنے مال مویشی بھی لے کے بیٹھیں اور ریٹ بھی مناسب ہو۔ تو اس حوالے سے بھی ہم کام کرتے ہیں کہ سستے اور اچھے اور کارآمد رقبے بھی، ادھر بھی بجلی پانی سب کچھ موجود ہے۔ یہ سارا 8 کنال کا ایریا ہے، اس کے اندر یہ دیکھیں بڑے بڑے درخت موجود ہیں۔ تو ادھر نارمل کے یہ 2 عدد گھر بنے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ سارے آگے اس کے فرنٹ پہ یہ سارا نیچے رقبہ ہے، جا کے 2 کوہل ہیں، اس میں ایک یہ ہم نے خود بنایا ہے فٹ پاتھ بنا کے، یہ اس ایریے میں پانی جاتا ہے اس پیچھے کی طرف دوسرے عوام کی طرف، اس لیے 24 گھنٹے یہاں پر پانی موجود ہے۔ اس میں ہم نے 2 سیٹ چھوٹے چھوٹے گھر بنائے ہیں تاکہ اگر کوئی یہاں شفٹ ہوتا ہے تو اس کو فوراً بیٹھنے میں کوئی ایشو نہ ہو۔ تو نارمل کے حوالے سے بھی اگر کوئی دلچسپی رکھتا ہو تو پھر وہ بعد میں یا آفس میں آ کے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ اس کے 13 بائی 14 13 بائی 13 کے روم ہیں، باتھ روم، بیڈ روم، یہ سارا بالکل اس وقت رہنے کے قابل، گرم ٹھنڈا پانی ساری چیزیں اس کے اندر دستیاب ہیں۔ یہ 2.5 سے 3 مرلے پہ مشتمل ایک پلازا ہے نارمل کے اندر، مین روڈ پہ نارمل چوک ہے، چوک سے کیکیج کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس راستے کے اوپر یہ آپ فرنٹ پہ لے کے آئے ہیں وجاہت بھائی۔ اس کے انڈر گراؤنڈ بھی 3 رومز ہیں،
3 कमरे अंडरग्राउंड हैं। ये शॉप्स हैं, यहाँ पर ऑलरेडी कारोबार हो रहा है। ये नीचे इसका बेसमेंट है, बेसमेंट में 3 रूम हैं, 4 रूम हैं, वो भी लगे हुए हैं रेंट पे, ये भी लगे हुए हैं। और ऊपर भी बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने 3 मंजिल तक बनाया है। तो ये भी अच्छे रेट पे बराए फ़रोख्त है। अगर किसी की दिलचस्पी हो तो हमसे आप हमारे मैनेजमेंट से आप सब राबिता कर सकते हैं। ये जुतल में अभी हम फेस 3 पे आ रहे हैं। ये आगे मोड़ के साथ, मेन रोड के साथ ये रकबा है, ये सारा रकबा है। तो अभी इसके ऊपर हम इंशाल्लाह जो है अभी काम हमने इसके ऊपर शुरू किया है और इस पे काम कर रहे हैं। और ये तो कोई होटल बना हुआ है, कोई इसमें भी दिलचस्पी रखने वाले लोग इंशाल्लाह हमसे राबिता करेंगे। तो अभी वहाँ पर 10 मरले के हमारे पास प्लाट हैं, 5 मरले के नहीं हैं। पहले कनाल के बनाए थे, अब चूँकि रेट बढ़ गए हैं तो 10 मरले के प्लाट बने हैं। उसके हवाले से भी अगर जुतल के अंदर किस्तों पे भी आपको ज़मीन दरकार है या कैश पे भी लेना चाहते हैं तो आप राबिता करें। फिर इधर ये घर भी RCC का घर भी है ये हमारे पास। ये तकरीबन कोई 3 कनाल के करीब या 1.5-2 कनाल के करीब इसके अंदर जगह है और उसके साथ ये खूबसूरत घर बना हुआ है। और ये भी मेन KKH रोड के बिल्कुल नज़दीक है। ये हमारे प्रोग्राम थे जो आपको दिखाना मकसूद था। तो ये मोहम्मदाबाद में फेस 3 है हमारा। चलो आगे चलो, मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ अताबाद कॉलोनी लगी है, बहुत बड़ी कॉलोनी है, कोई 400-500 कनाल पे मुश्तमिल कॉलोनी है। अताबाद के मुतासरीन यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं आके। ये वो जो बाउंड्री वाल नज़र आ रही है उससे ऊपर की जानिब सारा वो है। और फिर ये इसके साथ ये हमारा रकबा है, ये इसके नीचे हमारा रकबा आता है। ये 10 कनाल रकबा है, इसको भी हमने फेस 3 का नाम दिया है, मोहम्मदाबाद के फेस 3 का नाम दिया है। बहुत इसके अंदर व्यू अच्छा है। मुस्तकबिल में इधर नीचे ब्रिज का भी मंसूबा है, उसके होने के बाद ये रकबा भी बड़ा कमर्शियल हो जाएगा। तो दनी और मोहम्मदाबाद साइड पे भी अगर दिलचस्पी रखने वाले लोग हो गए तो फेस 3 की तरफ आप लोग राबिता कर सकते हैं। बस वजाहत, ताकि बहुत सारे लोगों के जो अपने बच्चों का पेट काट के मतलब पैसे लगा रहे होते हैं, अपने लिए छोटा सा प्लाट ख़रीद रहे होते हैं, उनकी सरमाया भी जो है महफूज हो सके। और ये कुछ चीज़ें हैं यकीनन मतलब जितने इस फील्ड में काम करने वाले हैं हम सबको भी एक साथ एक दूसरे का साथ दे के काम करने की ज़रूरत है। यकीनन जो प्रोजेक्ट्स मतलब आप दिखा रहे हैं वहाँ में बहुत खुशी है। इसी तरीके से दीगर बहुत सारे लोग हमारे साथ जो जुड़ के काम कर रहे हैं, यकीनन आप सभी हमारी गुजारिश हो कि जहाँ पे कहीं पे भी कानूनन साफ मामला नहीं हो तो उस तरह के प्लाट्स को मतलब आगे हाईलाइट ना करें, बल्कि जो मतलब साफ़ हैं और आसान किस्तों पर भी मिल सकते हैं उन चीज़ों से लोगों के लिए एक अच्छी सरमायाकारी की अपॉर्चुनिटी भी है, अपने पैसे बचाने का और पैसे बनाने का भी एक मौका फराहम कर रहे हैं। तो उस हवाले से भी मतलब एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और बेहतर तरीक़े से आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर ताउन करके आगे बढ़ने की जो मुहिम है उसमें भी अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल हो। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अपने ज़मीनों को ज़्यादा बेचने की बजाय अपनी ज़मीनों को ख़ुद से सेविंग की तरफ ले जाने की भी ज़रूरत है। गो कि हम इस कारोबार में हैं, उसके बावजूद मैं ये मतलब आप सबसे गुजारिश करता हूँ जितना बाहर से मतलब इस वक्त लोग आके हमारी ज़मीनों पे ऊपर जो है सरमायाकारी कर रहे हैं, एक अच्छी खुशाइन भी है। लेकिन दूसरी तरफ से हमारे नौजवानों को भी उठ खड़े होने की ज़रूरत है कि वो ख़ुद भी बहुत सारा कारोबार कर सकते हैं। थोड़ा सा हौसले की ज़रूरत है, अल्लाह ताला पे यकीन की ज़रूरत है। उसके बाद अगर थोड़ा सा मेहनत और मुशक्क़त बर्दाश्त करके हम आगे बढ़ते हैं तो यकीनन अल्लाह ताला रास्ते बना देगा और रिज़्क़ में बेहतरी अता फरमाएगा। अल-क़ाय्यूम एसोसिएट्स का आज के प्लेटफॉर्म मुहैया करने का एक दफ़ा फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सलाम के बाद मैं अल-क़ाय्यूम
کے بارے میں 2 جملے آپ کے خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ آپ لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں، مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے اور خود میں بھی کافی بوڑھا آدمی ہوں، تو زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا، لیکن القائم کے حوالے سے 2 جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس لیے کہ میں انہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ میں صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس فیلڈ میں چونکہ ہم سب کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ ہمارے بڑے تجربہ کار قسم کے لوگ ہیں، تو اس علاقے کے ڈیولپمنٹ میں انہوں نے کافی محنت کی ہے، اور جب بھی میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جگہوں میں کام کرتا رہا ہوں، اور جب بھی ہمیں اس حوالے سے کسی مشورے کی ضرورت پڑتی تھی تو ہم محمد صاحب کو بلاتے تھے اور ان سے بیٹھ کے بہت ڈسکشنز ہم کرتے تھے، اور ان کے مشورے کے مطابق ہم اپنا لائحہ عمل طے کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ یہ بہت تجربہ کار ہیں، کافی پرانے لوگ ہیں، بڑے عرصے سے ہیں، اور ان کا اس بڑے محفل میں بیٹھنا اور اس کو فیس کرنا ہی اس بات کی ثبوت ہے کہ یہ بہت ایمانداری سے اور لوگوں کے تسلی تشفی کے مطابق کام کرتے ہیں، ورنہ بہت سارے چہرے ایسے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کو چہرے دکھانے کے بعد آپ انہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ آپ کو ملتے نہیں ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو خود ہر وقت آپ کے سامنے آتے ہیں، تو لہٰذا یہی ان کی ایمانداری اور ان کی محنت کا ثبوت ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو مزید توفیق دے کہ وہ گلگت بلتستان کی مزید خدمت کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو وزیر صاحب۔ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ لاسٹ میں ہمارے BOD کے ممبر ہیں انجینئر شجاعت علی صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ 2 منٹ پہ اپنے خیالات کر وہیں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی کے لیے ایک شعر عرض ہے: میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ دیتے رہے کارواں بنتا گیا۔ میں آپ کی سما خراشی کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اب بہت بور ہوئے ہیں، چونکہ گلگت بلتستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے یہاں اور بھی پراپرٹی کے کام کرنے والے دوست احباب یہاں ہے۔ یہ واحد ادارہ ہے القائم جس کی باقاعدہ آفس موجود ہے، باقاعدہ رجسٹر ہے، تو سب سے بڑا جو ہے وہ اعتماد ہے۔ اعتماد نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ پنڈی کے اندر ہمارے بہت سارے دوست، ہم دیکھتے ہیں، ہم بہت عرصے سے پنڈی میں رہتے ہیں، وہاں بہت سارے لوگ جو ہے کرائسس کا شکار ہوئے، پیسے لائے دیے، غائب ہوئے، زمینیں نہیں ملی، یہ خسرہ نمبر 31 ہے، یہ خسرہ نمبر 29 ہے، فلاں ہے کہ ہمارے لوگ پریشان ہیں۔ تو بہرحال میں ایک دفعہ پھر القائم ایسوسیٹ کا اور آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مختصر ٹائم پہ یہاں تشریف لائے۔